اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم، پس انہوں نے شکست دی ان کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داود، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوتا، جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو دفع نہ کرے، بعضهم ببعض، بعض سے بعض کو، لفسدت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، ذو فضل علی العالمین، سارے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، بالحق کے، ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 آج کے درس میں شامل ہیں۔ ان آیات میں حضرت طالوت کا جو واقعہ گزشتہ چند آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت طالوت بنی اسرائیل کے امیر مقرر ہوئے، اور ان کی سرکردگی میں جالوت نامی کافر بادشاہ کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں ان کی آزمائش ایک دریا کے پانی سے کی گئی۔ دریا کے پانی کو نہ پینے کا حکم تھا، مگر ایک چلو کوئی بھر لے اور وہ پی لے تو اس کی اجازت تھی۔ اکثریت نے وہاں پر پانی پیا اور پھر وہیں پر رہ گئے، اور کافر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، مقابلہ اور ان سے لڑنے کے لیے ان میں سکت نہ رہی، اور وہ وہیں پر رہ گئے۔ صرف 313 افراد حضرت طالوت کی سرکردگی میں 1,00,000 دشمن سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، اور بڑھتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح اور نصرت یا اللہ نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ، انہوں نے ان کو شکست دی، یعنی 313 نے 1,00,000 فوج کو شکست دے دی۔ عقل نہیں مانتی، انسانی دماغ اس تک نہیں پہنچتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ واقعی ان 313 نے اتنی بڑی جمعیت کو، اتنے بڑی فوج کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ اب یہ اللہ رب العزت کے حکم سے جو شکست دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک نوعمر مجاہد کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ کے اندر لوہا لیتے، اور وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، اور پھر اس سے زرہ بناتے۔ یہ زرہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ یہ وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے انسانی سینہ دشمن کے وار سے، تلوار اور نیزے اور برچھے کے وار سے محفوظ رہتے تھے۔ تو انہوں نے اس جہاد کے اندر شرکت کی، اور اس شرکت میں انہوں نے ایک بڑا جو کارنامہ سر انجام دیا، وہ کافروں کے بادشاہ کو قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صفت اور بھی عطا فرمائی تھی کہ ان کا نشانہ بڑا پکا تھا،
اور ہاتھ میں پتھر لے کر جب یہ پھینکتے تھے تو جس دشمن کا نشانہ لیتے وہ اس کے ٹھیک نشانے کی جگہ پر لگتا اور پتھر اس سے آر پار ہو جاتا۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت جو بادشاہ ہے ان کا کافروں کا، اس کا پورا بدن وہ زرہ کے اندر جو ہے وہ اور لوہے کے لباس کے اندر محفوظ ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ کا انتخاب کیا اور پتھر اس زور سے مارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اس کے سر سے آر پار کر دیا اور وہ شخص، وہ جالوت وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جب کافروں نے اپنے بادشاہ کو مرتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے اور افراتفری شروع ہو گئی۔ پھر ادھر سے تابڑ توڑ حملے جب ان کے اوپر شروع ہوئے تو وہ میدان میں جم نہ سکے بلکہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ان کو بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت بڑی سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک یہ تھے اور ایک ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ والحکمت، اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد یہاں پر نبوت کی دولت، اور وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے علوم سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بہترین دی تھی، اور جب یہ اپنی لحن داؤدی میں اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند بھی ان کے ساتھ محو ہو جاتے، اور جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی آواز سنائیں گے۔ یہ اپنی آواز میں زبور جنتیوں کو سنائیں گے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، اور اللہ جل جلالہ سب جنتیوں کو سورۃ الرحمن کی تلاوت وہ سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام نہ کرتے کہ بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتے تو زمین کے اندر فساد ہوتا۔ کافر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے بعض جو شرارتی اور فسادی ہوتے ہیں، جو زمین کے اندر امن اور چین اور سکون نہیں رہنے دیتے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور اس جہاد کے ذریعے سے وہ لوگ مارے جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگ وہ امن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امن قائم کرنا ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے تمام جہان کے لوگوں پر، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ امن یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو آیتیں ہیں یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں۔ یہ سارا جو واقعہ تھا یہ آپ کے علم میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے آپ کی طرف وحی فرمایا، اور یوں آپ کو اس کا علم ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آخری جملے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی ہے کہ ساری دنیا ہی منکر کیوں نہ ہو جائے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرا محبوب آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے نبی ہیں، میں نے آپ کو نبوت اور رسالت کی دولت سے مالا مال فرما کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَهَزَمُوهُمْ، پس شکست دی انہوں نے ان کافروں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے،
وقتل داود جالوت، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور اسے جو چاہا سکھایا، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع نہ کرے، بعضهم ببعض، بعض سے بعض کو، لفسدت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، سارے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو، وما توفیقی الا باللہ۔